دوستو آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس کی تخلیق کس نے کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر شخص اس کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ بس آپ نے شروع سے آخر تک مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ شروع میں سائنسدانوں کی تحقیقات اور ان کا تخلیق کائنات کے بارے میں نظریہ کیا ہے اس کی تفصیل ہے، اور آخر میں یہ کائنات کیسے تخلیق میں آئی اور اس کا حقیقی خالق کون ہے اس کی وضاحت ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب خود وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ نہ دن تھے، نہ راتیں، نہ روشنی تھی، نہ اندھیرا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ کوئی ستارہ۔ سب کچھ ایسی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا جو اتنی گہری اور بے نام تھی کہ خود خاموشی بھی اسے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کچھ تھا تو بس کچھ نہ ہونا تھا، ایک ایسا خلا جو اپنی موجودگی سے بھی بے خبر تھا۔ اور پھر اس خاموشی کے پردے کے پیچھے سے ایک سوال ابھرا، میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، دل میں خوف لیے۔ یہی سوال، دنیا کیسے بنی، تمام انسانی فکر و فلسفے کی بنیاد بن گیا۔ جب ابتدائی انسانوں نے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے انہیں محض روشنی کے ذرے نہیں سمجھا، بلکہ خوابوں کے بیج مانا۔ ہر چمکتی ہوئی روشنی ان کے نزدیک کسی خدا، روح یا بھولی بسری یاد کا مسکن تھی۔ بجلی، گرج، طوفان اور زلزلے انہیں خوف میں مبتلا کرتے تھے، لیکن انہی خوفوں میں تخلیق کی پہلی کہانیاں چھپی تھیں۔ انسان کے پاس اس وقت علم نہیں تھا، مگر اس کے پاس تخیل یعنی امیجنیشن تھا، اور تخیل نے اسے بتایا کہ یہ کائنات کسی عظیم قوت نے بنائی ہے۔ یوں مختلف تہذیبوں میں دیوتاؤں اور اساطیر کی پیدائش شروع ہوئی۔ میسوپوٹیمیا، دجلہ اور فرات کی زرخیز وادیوں میں جہاں تہذیب نے آنکھ کھولی، بابلیوں نے کہا، دنیا دیوی تیامات کے جسم سے بنی۔ وہ سمندر کی دیوی تھی جسے دیوتا مردوک نے شکست دی، اور اس کے جسم کے دو حصوں سے آسمان و زمین وجود میں آئے۔ ان کے نزدیک تخلیق جنگ سے جنم لیتی ہے، یعنی نظم افراتفری سے پیدا ہوتا ہے۔ مصر، قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ آغاز میں صرف پانی تھا، ایک لامتناہی سمندر۔ اسی سمندر سے سورج کے دیوتا را ابھرے جنہوں نے اپنی روشنی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ان کے نزدیک تخلیق روشنی کی پیدائش تھی، یعنی ابدی اندھیرے سے طلوع ہونے والی سحر، جو ہر دن سورج کے ابھرتے ہی اثر نو پیدا ہوتی ہے۔ ہند، قدیم ویدوں میں ایک گہرا فلسفیانہ تصور ملتا ہے۔ ابتدا میں نہ وجود تھا نہ عدم، صرف ایک سانس تھی، وہ جو خود کو جانتا تھا۔ یہ شاعری الفاظ ایک عظیم روحانی خیال کی ترجمانی کرتے ہیں کہ تخلیق باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ابھری۔ یونانیوں کے مطابق آغاز میں صرف خلا یعنی کیوس تھا، ایک بے شکل بے ترتیب خلا جس سے گایا زمین، یورینس آسمان اور تمام دیوتا پیدا ہوئے۔ ان کے نزدیک تخلیق ایک تدریجی ارتقا تھا، خلا سے ترتیب کی طرف، عدم سے وجود کی طرف۔ پھر وحی کی روشنی آئی جس نے انسانی عقل کو نئی سمت دی۔ قرآن نے تخلیق کے تصور کو نیا مفہوم دیا، نہ دیوتاؤں کی جنگیں، نہ حادثاتی واقعات، بلکہ ایک شعوری ارادے کا نتیجہ۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ القرآن 36:82۔ یہ انسانی فکر میں ایک انقلابی تبدیلی تھی کہ کائنات اندھی قوتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ شعور کامل کا ظہور ہے۔ اسلامی فلاسفر جیسے الکندی، الفارابی، ابن سینا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عقل و ایمان کو یکجا کر کے کہا کہ خالق زمان و مکان سے ماورا ہے۔ وقت خود تخلیق کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی پہلے اور بعد بھی مخلوق ہیں۔ ہزاروں برسوں تک انسان اس سوال سے دوچار رہا کہ دنیا ہمیشہ سے موجود تھی یا کسی لمحے پیدا ہوئی؟ کیا وقت ہمیشہ سے بہتا آ رہا ہے یا اس کی بھی کوئی ابتدا ہے؟ یونانی فلاسفر ارسطو کا خیال تھا کہ کائنات ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ لیکن ابراہیمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے کہا ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھا اور پھر خدا نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ دونوں نظریے، ازلیت اور تخلیق، صدیوں تک آمنے سامنے رہے، اور انسان یہی پوچھتا رہا، کیا ہم کبھی سچ جان سکیں گے؟
قرون وسطیٰ کے بعد انسان نے آسمان کو نئے انداز میں دیکھا۔ اس نے دریافت کیا کہ مشاہدہ بھی ایک طاقت ہے۔ گیلیلیو نے جب دوربین سے آسمان دیکھا تو پایا کہ چاند بے داغ نہیں اور سیارے محض روشنی کے نقطے نہیں بلکہ حقیقی دنیائیں ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان نے تجربے سے ملاقات کی۔ اب انسان نے طے کیا کہ وہ صرف اساطیر پر نہیں بلکہ شواہد پر انحصار کرے گا۔ یوں سائنس پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ خالق کے طریقہ کار کو سمجھنے کی جستجو بھی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں انسان نے جانا کہ آسمان کوئی جامد گنبد نہیں بلکہ ایک وسیع اور پھیلتی ہوئی کائنات ہے۔ نیوٹن نے قوانین حرکت لکھے اور کہا کہ ہر چیز دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہی قوت ثقل ہے۔ کائنات اب ایک عظیم مشین کی مانند دکھائی دینے لگی، جہاں ہر پرزہ ایک ہی اصول کے تحت حرکت کر رہا ہے۔ مگر ایک سوال باقی رہا، اس مشین کو پہلی بار کس نے چلایا؟ اگر نیوٹن کے قوانین درست تھے تو پہلی حرکت کس نے پیدا کی؟ پہلا لمحہ کب آیا؟ 19ویں صدی کے آغاز تک زیادہ تر سائنسدان سمجھتے تھے کہ کائنات ازلی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا جو اس کے آغاز کی نشاندہی کرے۔ مگر پھر خود روشنی نے اپنا راز ظاہر کیا۔ جب سائنسدانوں نے کہکشاؤں کی روشنی کا مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لال جانب جھک رہی ہیں، جیسے ہر کہکشاں یہ پیغام بھیج رہی ہو کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ یہ دریافت سب کچھ بدل گئی اور تخلیق کی کہانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، وہ دور جس نے بگ بینگ نظریے کو جنم دیا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک انسان نے آسمانوں کے مشاہدے کے لیے بہت بہتر آلات ایجاد کر لیے تھے۔ دوربینیں اتنی طاقتور ہو چکی تھیں کہ وہ کہکشاؤں کی حرکات تک کا پتہ لگا سکتی تھیں۔ پھر بھی ایک عظیم راز باقی تھا۔ کائنات کا حقیقی پیمانہ اور عمر ابھی تک نامعلوم تھے۔ لوگ اب تک سمجھا کرتے تھے کہ آسمان بس ایک گنبد ہے، اتنا ہی وسیع جتنا آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ پھر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی عمومی نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس نظریے نے بتایا کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کوئی پوشیدہ قوت نہیں بلکہ خود فضا اور وقت کے تنے ہوئے پردے کی خمیدگی ہے۔ مادہ اور توانائی خود خلا کو موڑ دیتے ہیں اور یہی خمیدگی ہر شے کی حرکت کو متعین کرتی ہے۔ یہ تصور اتنا انقلابی تھا کہ سائنسدانوں کو محسوس ہوا جیسے کسی نے کائنات کی زبان ڈسائفر کر لی ہو۔ لیکن آئنسٹائن خود اپنی مساوات کے ایک نتیجے کو قبول کرنے سے ہچکچائے، وہ یہ کہ کائنات یا تو پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے، یہ جامد نہیں رہ سکتی۔ مگر اس زمانے کے زیادہ تر سائنسدان یقین رکھتے تھے کہ کائنات ازل سے ابد تک ایک جیسی ہے، نہ ابتدا نہ انتہا۔ چنانچہ آئنسٹائن نے اپنی مساوات میں ایک مصنوعی شے شامل کی جسے اس نے کونیاتی مستقل کہا، ایک توازن رکھنے والی قوت جو کائنات کو ساکن رکھ سکے، نہ پھیلنے دے نہ سمٹنے۔ بعد میں جب شواہد نے اس کے برعکس بات ثابت کی تو آئنسٹائن نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہا۔ اسی دوران ایک بیلجین پادری اور ماہر فلکیات جارج لومیتھر نے ایک حیران کن نظریہ پیش کیا۔ اس نے آئنسٹائن کی مساواتوں کو دوبارہ پرکھا اور کہا، اگر کائنات آج پھیل رہی ہے تو ماضی میں یہ ضرور چھوٹی رہی ہوگی، اور اگر ہم کافی پیچھے جائیں تو یہ ایک ہی نقطے میں سمٹ جاتی ہے۔ اس نے اسے ابتدائی ایٹم کہا، یعنی ایک وقت ایسا تھا جب پوری کائنات ایک نہایت گرم اور کثیف نقطے میں سمٹی ہوئی تھی اور پھر اچانک پھیلنا شروع ہوئی۔ یہی وہ بیج تھا جسے آج ہم بگ بینگ نظریہ کہتے ہیں۔ شروع میں کسی نے لومیٹر کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بہت سے سائنسدانوں نے اسے مذہبی شاعری کا لبادہ اوڑھے ایک نظریہ کہہ کر رد کر دیا۔ خود آئنسٹائن نے کہا، تمہاری ریاضی درست ہے
لیکن تمہاری طبیعت ناقابل اقبال ہے۔ پھر آیا 1929، وہ سال جس نے سب کچھ بدل دیا۔ امریکی فلکیاتی دان ایڈون ہبل نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی عظیم دوربین کے ذریعے دور دراز کہکشاؤں کی روشنی کا مطالعہ کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تقریباً تمام کہکشائیں سرخ جانب کھسک رہی ہیں، یعنی وہ ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جتنی کہکشاں دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ یہ بالکل وہی تھا جو لومیتر کے نظریے نے پیش گوئی کی تھی۔ پہلی بار مشاہدے نے ثابت کیا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ یوں جامد کائنات کا پرانا تصور ٹوٹ گیا۔ اگر کائنات آج پھیل رہی ہے تو ایک وقت ضرور ایسا تھا جب وہ سمٹی ہوئی تھی، یعنی اس کی ایک ابتدا ضرور تھی۔ بگ بینگ اب قیاس نہیں رہا بلکہ سائنسی حقیقت بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بگ بینگ کا نام خود اس نظریے کے ایک ناقد برطانوی ماہر فلکیات فریڈ ہائل نے 1949 کے ایک ریڈیو انٹرویو میں طنزاً استعمال کیا تھا۔ وہ بولا، کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایک بڑے دھماکے سے شروع ہوئی، مگر یہ جملہ مشہور ہو گیا اور طنز ہی اس نظریے کا نام بن گیا۔ خود ہائل بھی ایک جامد سٹیڈی سٹیٹ کائنات پر یقین رکھتا تھا جو ازل سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے تانے نے تاریخ بدل دی۔ مگر آخر یہ بگ بینگ تھا کیا؟ کیا واقعی یہ کوئی دھماکہ تھا؟ نہیں، بگ بینگ خلا میں ہونے والا دھماکہ نہیں تھا، یہ خلا خود پھیلنے کا عمل تھا۔ ہر نقطہ دوسرے نقطے سے دور جا رہا تھا، یہاں تک کہ وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس بھی خود تخلیق ہو رہے تھے۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے تمام مادہ اور توانائی ایک ناقابل تصور انتہائی گرم اور کثیف نقطے میں مجمع تھی، جہاں درجہ حرارت کھربوں ڈگری اور دباؤ لامحدود تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے ٹائم زیرو کہا جاتا ہے، جب خود وقت اور فضا نے جنم لیا۔ پہلے ایک سیکنڈ میں توانائی نے مادے کی صورت اختیار کی، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وجود میں آئے۔ پہلے 3 منٹ میں پہلے ایٹموں کے بیج بننے لگے، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ انہی سے بعد میں ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہم بھی اسی قدیم آگ کے بنے ہیں۔ ہمارے جسم کا ہر ایٹم کبھی کسی ستارے کا حصہ تھا۔ ہماری ہڈیوں میں موجود کیلشیم، ہمارے خون میں بہتا آئرن، یہ سب کبھی کہکشانی بھٹیوں میں تیار ہوا۔ 1965 میں 2 امریکی سائنسدان آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے آسمان کی ہر سمت سے آتی ہوئی ایک یکساں مائکرو ویو شعاع دریافت کی۔ شروع میں وہ سمجھے یہ اینٹینا کا شور ہے، مگر جلد احساس ہوا کہ یہ دراصل بگ بینگ کی بازگشت ہے، کائنات کی پہلی روشنی۔ بگ بینگ کے تقریباً 3.8 لاکھ سال بعد جب کائنات ٹھنڈی ہو کر شفاف ہو گئی تو روشنی نے آزادانہ سفر شروع کیا۔ یہی روشنی آج بھی آسمان کو بھرتی ہے، جسے ہم کونیاتی پس منظر کی مائکرو ویو شعائیں یعنی کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ بگ بینگ کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پہلی بار سائنس نے وہ بات کہی جو مذاہب صدیوں سے کہتے آئے ہیں، کائنات کی ایک ابتدا ہے۔ سائنس نے بتایا کیسے کائنات بنی، اور ایمان نے بتایا کیوں۔ بگ بینگ نے ثابت کیا کہ خود وقت اور مکان بھی مخلوق ہیں، لہذا وہ ہستی جس نے انہیں پیدا کیا ضرور ان سب سے ماورا ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ سائنس اور ایمان کا حسین امتزاج ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات اب بھی پھیل رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ تیزی سے۔ ایک پر اسرار قوت، ڈارک انرجی، اس تیز رفتاری کی محرک ہے۔ یہ پوری کائنات کا تقریباً
68% ہے، مگر ہم اب تک نہیں جانتے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ تخلیق کی کہانی ابھی جاری ہے۔ جدید دوربینیں جیسے کوبی، ڈبلیو میپ اور پلانک بگ بینگ کی باز گشت کو حیران کن درستگی سے ناپ چکی ہیں۔ انہوں نے ابتدائی کائنات میں معمولی درجہ حرارت کے فرق دکھائے، اور انہی ننھے فرقوں سے کہکشائیں، ستارے اور آخر کار زندگی پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ ان دھندلے نشانوں کو یوں بیان کرتے ہیں: یہ خالق کی انگلیوں کے نشان ہیں، اب بھی کائنات کے تانے بانے پر ثبت ہیں۔ سائنس کہتی ہے بگ بینگ سے پہلے کوئی پہلے تھا ہی نہیں، کیونکہ وقت خود بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوا۔ پھر بھی کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ کائنات شاید ایک پچھلی کائنات کے انہدام سے جنم لے چکی ہو، ایک کائناتی چکر جس میں پیدائش، فنا اور دوبارہ جنم ہوتا رہے۔ دوسرے نظریات کثیر کائناتوں یا ملٹی ورس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری کائنات ان گنت دیگر جہانوں میں سے محض ایک ہے۔ یوں یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک لامتناہی کتاب کا صرف ایک باب ہے۔ ابتدا میں نئی پیدا ہونے والی کائنات توانائی کے دہکتے سمندر کی مانند تھی، اتنی گرم کہ ایٹم وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی گئی، پروٹون اور نیوٹرون مل کر ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم بنانے لگے، وہ بنیادی عناصر جن سے آگے سب کچھ وجود میں آیا۔ لاکھوں کروڑوں سال بعد اندھیرا چمک اٹھا جب پہلے ستارے پیدا ہوئے۔ یہ عظیم گیس کے بادل تھے جو اپنی کشش ثقل سے سمٹ کر جلنے لگے۔ ان کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم میں بدلی اور پھر کاربن، آکسیجن، آئرن جیسے بھاری عناصر وجود میں آئے۔ جب یہ ستارے زبردست دھماکوں میں سپر نووا میں مرے تو انہی عناصر کو کائنات میں بکھیر گئے۔ یوں سچ کہا جاتا ہے ہم ستاروں کی خاک سے بنے ہیں۔ جب لاکھوں ستارے جمع ہوئے، کشش ثقل نے انہیں عظیم کہکشاؤں میں ڈھال دیا۔ ہر کہکشاں ایک کائناتی شہر جس میں اربوں سورج ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں، دودیا کہکشاں، ملکی وے، تقریباً 13 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اس کے مرکز میں ایک عظیم سیاہ بل بلیک ہول ہے جس کے گرد بے شمار نظام شمسی رقص کرتے ہیں۔ تقریباً 4.6 ارب سال پہلے اسی کہکشاں کے ایک بازو میں گیس اور گرد و غبار کا ایک عظیم بادل اپنی کشش سے سمٹنے لگا، ایک گھومتا ہوا چکر بنا، اور اس کے مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک ستارہ روشن ہوا، ہمارا سورج۔ باقی ماندہ گرد و غبار سے سیارے، چاند اور شہاب ثاقب بننے لگے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھریلا سیارہ سورج کے گرد مدار میں ٹھہر گیا، زمین، جو 4.5 ارب سال پہلے پیدا ہوئی۔ ابتدا میں زمین ایک دہکتا جہنم تھی، لاوا بہتا تھا، آتش فشاں پھٹتے تھے اور شہاب ثاقب اس کی سطح کو مسلسل ضرب دیتے تھے۔ ایک بہت بڑے تصادم نے ملبہ خلا میں اچھال دیا جو جمع ہو کر چاند بنا، زمین کا پہلا ساتھی، جس کی کشش بعد میں مد و جزر یعنی جوار بھاٹا کا سبب بنی۔ لیکن پانی کہاں سے آیا؟ ابتدائی زمین اتنی گرم تھی کہ پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ بعد میں دمدار ستارے اور برفیلے شہاب ثاقب پانی زمین پر لے آئے۔ جب سیارہ ٹھنڈا ہوا تو بھاپ سمٹ کر سمندروں میں ڈھل گئی، وہی سمندر جو زندگی کے گہوارے بنے۔ تقریباً 3.8 ارب سال پہلے زمین کی سطح ٹھنڈی ہو چکی تھی، سمندر بن چکے تھے اور فضا میں کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن جیسے گیسیں تھیں۔ بجلی، سورج کی روشنی اور آتش فشانوں کی حرارت نے کیمیائی تعاملات کو جنم دیا، جہاں RNA یا پروٹین جیسے پیچیدہ سالمے وجود میں آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مادہ زندگی بن گیا۔ یہ سالمے خود کو نقل کرنے کے قابل تھے، ارتقاء کی پہلی سیڑھی۔ لاکھوں سال بعد سادہ خلیے وجود میں آئے، بیکٹیریا جیسے جراثیم جن میں نواں نہیں تھا۔ پھر تقریباً 2 ارب سال پہلے مزید پیچیدہ خلیے پیدا ہوئے، یوکیریوٹس، جن میں DNA کو محفوظ رکھنے کے لیے نواں موجود تھا۔
انہی سے تمام پودے، جانور اور آخرکار انسان پیدا ہوئے۔ زندگی فطرت کا سب سے عظیم تجربہ تھی، جو خاموشی سے قدیم سمندروں کی گہرائیوں میں انجام پایا۔ ابتدائی زمین میں آکسیجن نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک نئی حیات، سائنو بیکٹیریا، سورج کی روشنی کو توانائی میں بدلنے لگی، اور اس عمل کے نتیجے میں آکسیجن خارج ہونے لگی۔ یہی ضیائی تالیف تھی جس نے فضا کو آکسیجن سے بھر دیا اور اوزون کی تہ بنائی، جس نے زندگی کو نقصان دہ شعاعوں سے بچایا۔ اب زندگی سمندر سے خشکی پر آنے کے لیے تیار تھی۔ تقریباً 50 کروڑ سال پہلے جاندار خشکی پر رینگتے ہوئے نکلے، پودے، کیڑے، رینگنے والے جاندار اور آخرکار ستنداری۔ زمین پر 5 غیظ انقراض ہوئے، جن میں سے ایک 6.5 کروڑ سال پہلے ایک دیو ہیکل شہاب ثاقب نے ڈائناسورز کو مٹا دیا۔ مگر انہی تباہیوں سے نئی راہیں نکلیں، چھوٹے جانور پھلے پھولے اور انہی سے انسان پیدا ہوا۔ تقریباً 2 لاکھ سال پہلے افریقہ کی گرم وادیوں میں پہلے انسان نمودار ہوئے، ہومو ہیبلس سے ہومو ایریکٹس، پھر نیانڈرتھل اور آخرکار ہومو سیپینز، یعنی سوچنے والا انسان۔ یہی مخلوق تھی جس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں کہاں سے آیا ہوں؟ وہی سوال جو خود کائنات کی پیدائش کے وقت جنم لیا تھا۔ جب ہم آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں، ہمارے خون میں موجود آئرن، ہڈیوں کا کیلشیم اور سانسوں کا آکسیجن، یہ سب کسی عظیم ستارے کے دل میں بنا تھا۔ واقعی ہم کائنات کے بچے ہیں، جیسا کہ کارل سیگن نے کہا تھا، ہم ستاروں کے مادے سے بنے ہیں۔ کائنات صرف ہمارے گرد نہیں، وہ ہم میں بھی ہے۔ ہم اس کا خواب، اس کا عکس، اس کا شعور ہیں۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک یکتا نقطہ پھیلا، اور اربوں سال بعد اسی پھیلاؤ نے ایک ایسی ذہانت کو جنم دیا جو خود اس کو سمجھنے کے قابل ہے۔ یہ ذہانت انسانیت ہے، کائنات کا اپنی ذات سے آگاہ ہونا۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دراصل ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لاکھوں یا اربوں سال لگے۔ آسمان وقت کا آئینہ ہے، ہم کائنات کو کبھی ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسی وہ ہے، بلکہ صرف جیسی وہ تھی۔ یہی احساس فلسفے کی بنیاد بنا کہ اگر کائنات اتنی وسیع ہے تو میری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جب ارتقاء نے شعور کو جنم دیا، تب کائنات نے خود کو پہچانا۔ شعور وہ آئینہ ہے جس میں کائنات نے پہلی بار اپنا عکس دیکھا۔ اسی سے فن، سائنس اور ایمان پیدا ہوئے۔ جب ابتدائی انسان نے آگ جلائی تو اس میں اوپر جلتے سورج کا عکس دیکھا۔ شعور نے انسان کو صرف جینے نہیں دیا، بلکہ زندگی کا مفہوم تلاش کرنے کے قابل بنایا۔ یہی شعور آج بگ بینگ کی کہانی سنا رہا ہے۔ آج ہم اپنے آلات زمین سے بہت آگے بھیج چکے ہیں۔ ہبل اور جیمز ویب دوربینیں پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں جھانک رہی ہیں، تقریباً تخلیق کے لمحے تک۔ ہم نے بلیک ہولز کی تصویریں لی ہیں اور اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کا سراغ پایا ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ دکھائی دینے والا مادہ کائنات کا صرف 5% ہے، باقی سب ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہیں، ایسی قوتیں جو نظر نہیں آتیں مگر پورے وجود کو تھامے ہوئے ہیں۔ کہکشائیں اتنی تیزی سے گھومتی ہیں کہ صرف نظر آنے والا مادہ انہیں بکھرنے سے نہیں روک سکتا۔ کوئی اندیکھا عنصر، ڈارک میٹر، ضرور ہے جو اپنی کشش ثقل سے انہیں تھامے ہوئے ہے۔ یہ وہ خاموش، غیر مرئی ریشہ ہے جو پوری کائنات کے تانے بانے کو جوڑے رکھتا ہے۔ 1998 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کائنات کی توسیع کم نہیں ہو رہی بلکہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک پوشیدہ قوت، ڈارک انرجی، کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ تخلیق کا عمل ابھی جاری ہے۔ ہر لمحہ کائنات اپنے لیے نیا خلا پیدا کر رہی ہے۔ جہاں روشنی اور مادہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں، وہاں بلیک ہولز ہیں۔ ان کی کشش ثقل اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی شے بچ نہیں سکتی۔ مگر شاید یہ انجام نہیں، آغاز ہیں۔
کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نئی کائناتیں انہی کے اندر جنم لے سکتی ہیں۔ شاید ہمارا اپنا بگ بینگ بھی کسی ایسے ہی انہدام سے پیدا ہوا ہو۔ سائنس کائنات کے کئی ممکنہ انجام بیان کرتی ہے۔ پہلا، حرارتی موت۔ ایک دن تمام ستارے بجھ جائیں گے، توانائی یکساں طور پر پھیل جائے گی اور ہر حرکت ختم ہو جائے گی۔ کائنات سرد خاموشی میں ڈھل جائے گی۔ دوسرا، بڑا انہدام۔ اگر کشش ثقل غالب آ گئی تو کائنات دوبارہ سکڑ کر ایک ہی نقطے میں سمٹ جائے گی، شاید پھر سے نئے جنم کے لیے۔ تیسرا، بڑا چاک۔ اگر ڈارک انرجی طاقتور ہوتی گئی تو وہ کہکشاؤں، ستاروں، حتیٰ کہ ایٹموں کو بھی چاک کر کے کائنات کو پارا پارا کر دے گی۔ ہر نظریہ ایک مختلف انجام بیان کرتا ہے، مگر سب ایک سچائی پر متفق ہیں کہ کائنات زندہ ہے، ہمیشہ بدلتی، ہمیشہ پراسرار۔ قدیم انسان کہتے تھے، اللہ نے فرمایا ہو جا، اور وہ ہو گئی، جبکہ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ کائنات قدرت کے قوانین کے تحت کھلی۔ مگر یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ اگر قدرت کے قوانین وہ زبان ہیں جس میں خالق نے کائنات کو لکھا، تو سائنس اس مقدس تحریر کو پڑھنے کا عمل ہے۔ فلسفیہ جیسے ابن رشد، اقبال اور نصیر الدین الطوسی یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان اور علم ایک ہی حقیقت کے دو چہرے ہیں۔ ایک کیسے بتاتا ہے، دوسرا کیوں۔ جب ہم اپنے اس ننھے سے سیارے کو اس عظیم کائنات میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ذرہ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی ذرے پر کائنات نے ایک ایسا ذہن پیدا کیا جو خود اسے سمجھنے کے قابل ہے۔ ہم چھوٹے ہیں مگر ہمارے سوال عظیم ہیں، ہم فانی ہیں مگر ہماری جستجو لامحدود ہے۔ یہی انسان کی عظمت ہے کہ اپنی حقیر حیثیت جاننے کے باوجود وہ سب کچھ جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ شاید کائنات کبھی واقعی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ نئے جنم لیتی ہے، جیسے سمندر کی لہریں، ہر لہر ایک نئی دنیا۔ اور اگر ایک دن تمام روشنی بھی بجھ جائے تو شاید کسی اور جہان میں ایک نیا بگ بینگ بھڑک اٹھے، نیا وقت، نیا وجود۔ کائنات خود کو دہراتی ہے، ایک خواب کی طرح، ہر بار ذرا مختلف انداز میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے، وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 29۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات ہمیشہ بدل رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ تخلیق کوئی ایک لمحہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل نغمہ ہے جو اربوں سالوں سے بج رہا ہے اور شاید کبھی ختم نہ ہو۔ شاید تخلیق کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہم صرف کہانی کے ناظر نہیں، بلکہ اس کے کردار اور راوی بھی ہیں۔ کائنات نے ہمیں جنم دیا تاکہ وہ خود کو ہماری آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو شاید وہ بھی اپنی روشنی کے آئینے میں ہمیں دیکھتے ہوں۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی، تو کائنات مسکرا کر کہتی ہے، میں تو ہمیشہ تمہارے اندر تھی۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے سنا وہ سائنسدانوں کی تخلیق کائنات کے متعلق رائے تھی، جس میں سے بہت سی باتیں بالکل غلط اور بے بنیاد تھیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی اور کون اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو پیدا کیا گیا اور کسی نے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے والا یقیناً موجود ہے جو اس کائنات سے بہت بڑا ہے اور جو بہت طاقتور ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی ہاں، وہ اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک وہ اکیلا بادشاہ ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نے زمین کو پیدا کیا، اسی نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو خلق کیا، اور اسی کی رحمت سے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے قائم و دائم ہے۔ جب وہ چاہے گا تو زمین و آسمان کو تباہ کر دے گا۔ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جس دن زمین اور ساتوں آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ان کے درمیان کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ قرآن پاک میں تخلیق کائنات کے متعلق بہت سی آیات ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔
اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے ہیں۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب سارے جہان کا۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کائنات کسی دھماکے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا۔ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، یعنی انسان، جنات، فرشتے، ستارے، گلیکسیز، حیوانات اور نباتات، سب کچھ تخلیق کرنے والا اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور ان کو اسی نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمان زمین پر گر جاتا، یا پھر زمین کے ساتھ کوئی اور ستارہ یا گلیکسی ٹکرا جاتی، یا پھر جیسے سائنسدانوں کے نزدیک شروع میں بگ بینگ تھیوری کے تحت ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اسی طرح کا ایک دھماکہ ہوتا اور پوری کائنات کو زیر و زبر کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہوا، نہ ہوگا۔ اس کائنات کو صرف ایک ہستی نے پیدا کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی نے اپنے دست قدرت سے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور وہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو روکے ہوئے ہے۔ اسی لیے سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہو سکتا، بے شک وہ نہایت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، وہ سب اللہ پاک جل جلالہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کائنات کو اسی نے پیدا کیا، اور وہ اکیلا ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اگر اس کائنات کو کوئی تباہ کرے گا تو وہی کرے گا جس نے عدم سے اس کو وجود بخشا، اور وہی قیامت کا دن ہوگا۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔